السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ جو ہے میں آپ کو ہٹ کے ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو میں نے پڑھی، اور میرے پڑھ کے یہ تحریر جو ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرتی ہوں یہ۔ تو شروع کچھ یہاں سے ہوتی ہے یہ تحریر: ایک نامعلوم ڈائری سے۔ میری وفات کے بعد۔ موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھٹری شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کیں، مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں، انہیں پریشان کرنے کا کوئی توق ہی نہیں تھا۔ میں، میری بیوی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کے پاس بٹھا کر رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھی۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا: یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا۔ تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں میں نے چند اکھری سانسیں لیں اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں، پھر جیسے ہوا میں تیرنے لگا ہوں اور چھت کے قریب جا پہنچا ہوں۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا، پھر دارے مار مار کے رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے، وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جانے تھے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ، سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آئے تھے۔ ننیان والے لوگ، گاؤں سے ماموں زاد بھائی بھی سبھی موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سلیں رکھی گئی تھیں، مٹی ان سے گزر کر اندر تک آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں تمہیں فوت ہوئے۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی: ہم تمہیں کچھ عرصے کے لیے واپس بھیج رہے ہیں۔ تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو۔ پھر اگر تم نے کہا تو میں تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھیں کھلی تو میں اپنی گلی میں کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے۔ اتنے زیادہ برے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تحقیق غائب تھی۔ پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے تازہ ماڈل کی گاڑی خریدی تھی۔ دھچکا سا لگا کہ گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ ہے تو کیا گاڑی کے بغیر رہتی ہے؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لائبریری میں گیا۔ یہ کیا کتابیں تھیں، نہ الماریاں۔ رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو نہ تھا وہاں۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آ گئیں۔ دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کا دکھائی دیتا تھا۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگ رہا تھا کہ گودام کے طور پر استعمال ہو رہا ہو۔
سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے سے لگوائی تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میں لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بائیں بائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پایوں والی سوت سے بنی ہوئی 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ وہ غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں لگی تھی۔ میں نے اسے دیکھا۔ 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کا درد کا کیا حال ہے؟ ایریوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیسا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں بول نہیں سکتا تھا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی، جو اس طویل گفتگو سے مجھے سمجھ آیا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی۔ بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا لگتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ وہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے ہی میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیر عمر کا لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میرے قیمتی برانڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی وہ پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا تھا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا ذکر کرتی تھی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ، کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دا۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے وہ بھول چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھی۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا۔ گھاس اگی ہوئی تھی، کتبہ پرندوں کی بٹھوں سے اٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، ذرا بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے پوتے، نواسیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہیں تھی، گھر میں نہ باہر۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے کا کہہ بھی دیتا تو کہیں بھی میرا ویلکم نہ کیا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے اپنے منصوبے تھے اور پروگرام تھے جن میں میری کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے، مکان بک چکا ہے، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے، 2 کو اب وہ کیسے سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہو جاتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو حالات پیدا ہو گیا ہے وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ حالات تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ہم سب کے دماغوں میں یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی، گھر کی، بچوں کی ضرورتیں اور سارے کام کاج میری وجہ سے ہی جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی، مگر صرف ایک پل کو
سوچیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا تو ہمارے سے پہلے جانے والوں کے بغیر بھی چل رہی ہے اور ہمارے جانے والوں کے بعد بھی یوں ہی چلتی رہے گی۔ یہ خیال ہے، سراب ہے، وہم ہے، گماں ہے، اور بس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تحریر تھی اور جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آئی ایم شور کہ آپ لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے ہوں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کی آنکھوں سے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ ان کو اپنے پیارے ضرور یاد آئے ہوں گے کسی نہ کسی پوائنٹ پر۔ میں نے بھی جب یہ تحریر پڑھی تھی تو مجھے اپنے والد صاحب بہت یاد آئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دن ان کی یاد سے غافل ہوا ہو، ہمیشہ سے ان کی یاد آتی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرا بیٹا بس ایسے ہی اس نے نارمل سی بات کی کہ ماما میرے دیکھیں یہاں میرے لپس پہ یہ ہلکا سا بلڈ آیا، کوئی بات نہیں ہے نا؟ میں نے کہا جی بیٹا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ اس کی اس چھوٹی سی بات سے مجھے اپنے ابو کا ہاسپٹل کا ٹائم یاد آ گیا کہ ابو وینٹیلیٹر پر تھے، جب وینٹیلیٹر کے پائپ کی وجہ سے ابو کے ہونٹوں پہ جو زخم بن چکے تھے۔ ایک اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی تکلیف دیکھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے بہت زیادہ یاد آتے ہیں والد صاحب۔ آپ سب سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ماں باپ کے بغیر کچھ نہیں ہے زندگی۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لیجئے، اور تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے نا سرخرو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ تحریر آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔